اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک السلام علیکم. لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ترجمہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. صدق اللہ العظیم. جی، آواز کلیئر ہے سب کو؟ یس سر. یس سلائڈ سر یس سر. کلیئر. یس سر کلیئر ہے. ہاں، یہ سلائڈز شو ہو رہی ہیں. نو سر. یس سر. کسی کو بسم اللہ جی سر الرحمن ہو الرحیم رہی کی ہے. سلائڈ شو ہو رہی ہے؟ یس یس سر. سر. جی سر ہو رہی ہے. جی، جیسا جی کہ سر ہو رہی ہے شور. میں نے گروپ میں آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈیورنگ لیکچر جب ہم ڈسکشن سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. یہ ہماری کوئی ٹیچنگ لرننگ نہیں ہو رہی. جیسے پہلے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ ہم ایک چیپٹر کو ایک ہی ویک سے 10 دن جو ہے وہ اس طرح ڈسکس کرتے رہتے تھے، لیکن اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ایک چیپٹر کو صرف 2 دن ڈسکس کریں گے اور اس میں جو کی پوائنٹس ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں انٹرویو کے حوالے سے، صرف وہی چیزیں ہم دیکھیں گے. پورے چیپٹر کو ہم دیکھنے نہیں جا رہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کے پاس ہینڈ ریزنگ آپشن ہے، آپ اپنے اس میں چیک کریں ایپ میں موبائل اسکرین کے اوپر. تو جس کا جو سوال ہو آپ نے ہینڈ ریزنگ آپشن یوز کرنا ہے. میں 1 بائی 1 ایک ایک کا نام لے کے، جس کا ہینڈ ریز ہوا ہوگا میں اس کا نام لے کے ان سے سوال پوچھوں گا کہ کیا ان کا کویسچن ہے، پھر اس کا آنسر دیا جائے گا. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ڈیورنگ ڈسکشن اگر کوئی کویسچن اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات دائیں بائیں مجھ سے ہو جاتی ہے یا کچھ ان پٹ دینا چاہے تو اس کو الاؤ ہے، وہ دے سکتا ہے. لیکن ارریلیونٹ کویسچن کسی کا بھی ہے کہ میری ڈگری یہ موجود نہیں ہے، یہ ایشو ہے، اگر اس طرح کا کوئی کویسچن کرے گا تو معذرت کے ساتھ میں اس کا جواب کلاس کے دوران نہیں دوں گا. ہاں، جو پرسنل کویسچن ہے کہ میرا ڈگری کا ایشو ہے یا اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہیں کہ میرا ٹرانسکرپٹ ابھی نہیں آیا، میں نے وہاں اپلائی کیا تھا، میرا ڈومیسائل وہاں کا ہے، تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرنے سے کلاس میں 150 اسٹوڈنٹ اگر موجود ہوتے ہیں تو ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم کو تھوڑا سا قیمتی بنائیں، اپنے ٹائم کو بھی اور باقی سب کے ٹائم کو بھی. تھینک یو سو مچ. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیچنگ لرننگ جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے ٹیچنگ کی بات کر لی تھی. اس میں ہم نے جو ہے پیڈاگوجی، اینڈراگوجی کی اور ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کر چکے تھے. پرنسپلز آف ٹیچنگ اور میکسمز آف ٹیچنگ اور اچھی ٹیچنگ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے کی پوائنٹس ہیں، یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے تھے. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لرننگ سے، اور لرننگ کو ہم ڈسکس کریں گے، انسٹرکشن کو ہم ڈسکس کریں گے. لرننگ جو تھیریز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ پوچھی جاتی ہیں. انسٹرکشن کی کتنی ٹائپس ہیں، لرننگ تھیریز کون کون سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں ٹیچنگ اسٹریٹجی، میتھڈ، ٹیکنیکس، اپروچ یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کے فیزز کتنے ہوتے ہیں اور ٹیچنگ کے سٹائل کتنے ہوتے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈ یہ ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ تعالی اس چیپٹر کو ہم ویسے کل اینڈ کریں گے، لیکن آج اس کا اچھا سارا پورشن ہم ڈسکس کر لیں گے اپنی آج کی ڈسکشن میں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لرننگ سے. واٹ از لرننگ؟ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں پرماننٹ چینج ان بیہیویئر کو. کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بیہیویئر کس کو کہتے ہیں؟ جی، ایسے ہی سوال آپ سے پوچھا جائے گا، واٹ از لرننگ؟ جب آپ کہیں گے کہ لرننگ جو ہے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ہے ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینس، آپ سے پوچھا جائے گا واٹ از ٹیچنگ، واٹ از ایکسپیرینس، واٹ از
مین بائی بیہیویئر. تو بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہم ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سارا بیہیویئر ہوتا ہے. ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتائیں جو کہ پرسنالٹی کے انٹرنلی چینج آتا ہے تو وہ Specific response towards specific situation. اسپیسیفک ریسپانس ٹورڈز Specific situation. response according to situation. رسپانس جی. اکارڈنگ ٹو Change is سچویشن. internal. جی، اس کی سمپلیسٹ ڈیفینیشن ہے دا وے ان وچ ون ایکٹس آر کنڈکٹس ٹورڈز ادر. ٹھیک ہے، ایک انڈیویجول کس طرح سے ایکٹ یا کنڈکٹ کرتا ہے اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا بیہیویئر کہتے ہیں. یعنی جو سمپلی آپ یوں سمجھ لیں کہ کنڈکٹ کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. دوسروں کے ساتھ جو اس کا برتاؤ یا رویہ ہے، اپنے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئر کہتے ہیں. تو ایک انڈیویجول کے جو بیہیویئر میں پرماننٹ چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. چینج سے کیا مراد ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک تھنکنگ، ایک کانسیپٹ اس کے پاس پہلے تھا، لیکن لرننگ کے بعد وہ چینج ہو گیا ہے. اس نے سوچا کہ میں کسی کا جو بٹوا ہے میں چرا لوں گا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب اس کو بتایا گیا کہ نہیں، اس پہ سزا ہو سکتی ہے، ایتھیکلی یہ چیز غلط ہے. تو یہ جو اب اس کا کانسیپٹ چینج ہوا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کی لرننگ کہلاتا ہے. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience is called learning. Knowledge, skills, values, acquisition of knowledge, skill, values، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں ایجوکیشن بولتے ہیں. ایکوزیشن آف، میرے کافی سارے اسٹوڈنٹ نے پرسوں سیچرڈے کو جو میں نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائی تھی، تو انہوں نے اپنی ڈیفینیشن بنا کے مجھے شیئر کی. میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کی پرائیویٹ چیز ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی ڈیفینیشن اس طرح کی بنا لیں. تو ایجوکیشن از ایکوزیشن آف نالج، اسکل، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. ٹھیک ہے، فار بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، فار ایڈجسٹمنٹ ان لائف. آگے آپ کو یہ ایک لائن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی ایجوکیشن. اس کے بعد ہے کہ ٹیچنگ. واٹ از ٹیچنگ؟ ٹیچنگ ہم نے کہا کہ ٹرانسفر آف نالج فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہم نے دیکھی. ایک اور ڈیفینیشن دیکھی، ایجوکیشن از اے پروسیس آف چینجنگ بیہیویئر آف این انڈیویجول. سوری، ٹیچنگ از اے پروسیس آف چینجنگ بیہیویئر آف این انڈیویجول. یہ بھی ٹیچنگ کی آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں. اس کے بعد لرننگ، ہم لرننگ پہ پہنچ گئے. واٹ از لرننگ؟ لرننگ از اے پازیٹیو یا پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ آر ایکسپیرینس. اب ٹیچنگ ہمیں پتہ ہے، ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایکسپیرینس کس کو کہتے ہیں؟ نالج اور ایکسپیرینس یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. جی، کیونکہ انٹرویو میں آپ سے آپ کے جواب میں سے سوال بنایا جاتے ہیں. جی Sir, physical interaction with the situation is called experience. فزیکل Interaction with situation. فزیکل انٹریکشن ود سچویشن، اس بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس کہتے ہیں. فزیکل کانٹیکٹ، فزیکل ایکسپیرینس ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹ از کالڈ ایکسپیرینس. یہ Yes. میں نے جو ڈیفینیشن اس کی بنائی ہوئی ہے، پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس از کالڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی لینگویج میں جس طرح سے آپ کو بہتر سمجھ آتی ہے آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس ڈیفینیشن کو. اب یہ ایکسپیرینس کی ڈیفینیشن ہو گئی. نالج کس کو کہتے ہیں؟ نالج، جی، پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس. پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس از کالڈ ایکسپیرینس. اسی طرح آپ نالج کو بھی آپ کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے. واٹ از نالج؟ وہاں آپ سوچ نہ رہے ہوں. فیکٹس، انفارمیشن آر اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن از کالڈ نالج. مائک آف کر دیا کریں بات کر کے. فیکٹس، انفارمیشن آر اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن از کالڈ نالج. تو یہ ڈیفینیشن ہے ہماری بیسک ڈیفینیشن، یہ آپ کو آنی چاہیے. اب یہ آپ لکھ لیجئے گا. اگر آپ نہیں لکھ رہے ساتھ ساتھ تو بار بار پھر آپ کو پریشانی ہوگی. مائک اپنے آف کر دیا کریں، آپ سے ریکویسٹ کی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن باقی لوگ پھر اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. جی فرزانہ تبسم، آپ کا کویسچن ہے کوئی تو پوچھ لیں. جی نہیں ہے. شازیہ، آپ کا ہے کویسچن؟ سعدیہ، چلیں
کوئی کویشچن نہیں ہے؟ لاز آف لرننگ کی ہم بات جی 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 سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے نالج کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. فیکٹس انفارمیشن آر اسکل ایکوائرڈ آگے. ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن. اوکے تھینک یو سر. چلے میں ایک سیکنڈ آپ لوگ ویٹ کریں گے. جی جی ایک سیکنڈ آپ لوگ ویٹ کریں گے. میں ایک اسکرین ڈسپلے کر دوں, اس کے بعد پھر واپس جو ہے انہی سلائڈس کے اوپر ہم آئیں گے. کلاس کا ڈیکورم آپ لوگوں نے آج مینٹین کیا ہوا ہے, تھینک یو سو مچ اس کے لیے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اپنا ایک دفعہ کورس مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی میں آپ کو شاید پچھلے 2 لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں منیمم جو ہے وہ نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان NSQEs ہیں جو کہ ڈیولپ کیے گئے ہیں. تو ان NSQEs کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہیں سے لاز آف لرننگ کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. چونکہ ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لرننگ کے ٹیچنگ کے, چونکہ ٹیچنگ لرننگ ہم پڑھ چکے ہیں, منیمم ہمارے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ نیو سلائیڈ شو ہو رہی ہے, اسکرین شو ہو رہی ہے پلیز, وائٹ کلر کی. No, sir. No, sir. جی سر ہو رہی ہے. جی سر ہو رہی ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا, لیکن آپ نے اس کو فارورڈ نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی. کوالٹی کیا ہوتی ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. اس کے 5 اسٹینڈرڈ منسٹری آف ایجوکیشن نے 2017 میں بنائے تھے. منیمم اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 5 منسٹری آف ایجوکیشن فیڈرل منسٹری نے 2017 میں, اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان, جو آج کے گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے یہ جو ہے وہ نیشنل اسٹینڈرڈ اس وقت بنائے تھے. یہ 5 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہیں. ان اسٹینڈرڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان, اٹیننگ اسٹینڈرڈ فار امپرووڈ لرننگ آؤٹ کمز اینڈ اسکول افیکٹونیس. یہ تھا MSQEs, منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ یا منیمم اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن. تو اس میں باقی چیزیں جو ہیں ہم سکپ کر رہے ہیں. صرف ہم اس میں سے 2-3 چیزیں ہم دیکھیں گے جو کہ انٹرویو کے حوالے سے اہم ہیں. اس ڈاکومنٹ کے 81 پیجز تھے جو انہوں نے پبلش کیا تھا, لیکن ہم اس میں سے ٹوٹلی 3 سے 4 پیجز کو ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا, کوئی اگر ان ڈیپتھ اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. نیڈ فار نیشنل اسٹینڈرڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس لیے پیش آئی تھی کہ ہمارا جو ٹیچر کے لیے تو ہم نے 2009 میں نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز وہ تو ہم نے بنا لیے تھے یونیسکو اور DFID کی ہیلپ سے 2009 میں, لیکن لرنر کے لیے اسیسمنٹ کے لیے ہمارے پاس نہیں تھے. تو یہ MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آئندہ کسی ایگزام میں, what is meant by MNSQEs یا MSQEs. تو منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. تو اس میں جو امپورٹنٹ اسٹینڈرڈ تھے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن یا کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز ایجوکیشن دیٹ از میننگ فل, ریلیونٹ, ریسپانسو ٹو دا نیڈز آف انڈیویجولز ایز اینڈ دا سوسائٹی ایز اے ہول. اپنے مائک آف کر دیں, آن کر لیتے ہیں. ویسے مائک مطلب اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جو ان سے بات آپ کر رہے ہوں وہ ہم سب سن رہے ہوں. آپ کی بھی پرائیویسی جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے اور ہم بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں. اگر اچھا لگتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, کیپ اٹ اپ. ایسے کر لیا کریں, ہر بندہ کر لیا کرے. اسپیشلی فیمیل کا ایشو زیادہ ہے کہ ان کی طرف سے تیسرا دن ہے کسی بھی ایک میل کا مائک آن نہیں رہا, فیمیلز کے مائک ہی زیادہ تر آن رہتے ہیں. جی کوالٹی ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کوالٹی ایجوکیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز ایجوکیشن دیٹ از سر آپ میننگ. کا مائک بھی بند ہو گیا ہے.
جی اب آ رہی ہے آواز میری؟ کوالٹی ایجوکیشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از کوالٹی سر ایجوکیشن. اسکرین کی سائز اگر بڑی ہو جائے تو پھر ہاں اچھا ہوگا سر. چلیں جی یہ اسکرین کی سائز لارج کر دیں اس سر. سے زیادہ نہیں ہو سکتی بڑی. کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از کوالٹی ایجوکیشن. آپ اپنے اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن کو کیسے انشور کر سکتے ہیں, آپ اپنی کلاس میں کوالٹی ایجوکیشن کو کیسے انشور کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک ہمارے جواب ہوتے ہیں, ہماری اپنی خود سے جو ایک کانسیپٹ ہم بناتے ہیں یا اس کا جواب جو ہے ہم سنتھسائز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی تھیوری کی بیس پہ, کسی ریسرچ کی بیس پہ اپنے اس جواب کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. تو جب جس آپ کے رسپانس کے پیچھے کسی آپ تھیوری کا ذکر کرتے ہیں یا اس سے پوائنٹ آپ لے کے جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو جواب ہے وہ بہت افیکٹو ہو جاتا ہے. تو کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن یا کوالٹی کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ کتنے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے. پاکستان میں جو فیڈرل منسٹری نے بنائے ہیں وہ 5 ہیں. اسٹینڈرڈ فار ٹیچر, اسٹینڈرڈ فار لرنر, اسٹینڈرڈ فار ٹیکسٹ بک اینڈ کریکولم, اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ فار کلاس انوائرمنٹ. ابھی ہم دیکھیں گے. تو اب اس میں اس سے پہلے کویسچن یہ بھی ہو سکتا ہے واٹ از کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز ایجوکیشن دیٹ از میننگ فل, ریلیونٹ اینڈ ریسپانسو ٹو دا نیڈز آف دا انڈیویجول اینڈ دا سوسائٹی ایز اے ہول. یہ ڈیفینیشن آپ یہاں تک اس کو کر لیں. ایفا اسٹینڈ فار ایجوکیشن فار آل. اس کو ہم آگے جا کے ایک جگہ ڈسکس کریں گے. ایفا کے 6 امپورٹنٹ سب ایریاز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں پہ جا کے ڈسکس کریں گے. کوالٹی ایجوکیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. Quality education definition of quality education therefore needs to encompass all the elements that contribute to making education meaningful, relevant and empowering. یعنی ایجوکیشن کو میننگ اور ریسپانسو بنانا یہ کیا کہلاتا ہے, سمپلی کوالٹی ایجوکیشن کہلاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے کمپوننٹس ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے, آؤٹ کم آتا ہے, پھر لرنر آتا ہے, لرننگ انوائرمنٹ آتا ہے, کانٹینٹ آتے ہیں اور اینڈ پہ پھر اس کا پروسیس آتا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ کم, لرنر, لرننگ انوائرمنٹ, کانٹینٹس, سبجیکٹ میٹر یا بکس آپ کہہ لیں, کریکولم کہہ سکتے ہیں, پروسیس. تو یہ چیزیں ہم باقی ڈسکس نہیں کرنے جا رہے. ہم وہ 5 اسٹینڈرڈ دیکھنے جا رہے ہیں جو منیمم ہمارے نیشنل اسٹینڈرڈ ہماری فیڈرل منسٹری نے اپروو کیے ہوئے ہیں کہ یہ 5 جو ہے ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں. اب اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ اٹ سیلف ہے کیا چیز. یہ جو ہم نے بات کیا منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن, ایک ورڈ اس میں کی ورڈ جو ہے وہ کوالٹی ہے, اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی. اسٹینڈرڈ کس کو کہتے ہیں؟ Standard are the specification or yardstick for the input processes and outcomes of an education system. یہ کیا ہے اسٹینڈرڈ؟ اسپیسیفیکیشن. آپ یارڈ کٹس اسٹکس کو آپ ریموو کر دیں. اسٹینڈرڈ آر دا اسپیسیفیکیشن فار دا انپٹ پروسیس اینڈ آؤٹ کمز آف این ایجوکیشن سسٹم. اب اسٹینڈرڈس کتنی طرح کے بنائے گئے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ واٹ آر دا اسٹینڈرڈ آف کوالٹی ایجوکیشن. اسٹینڈرڈ آف کوالٹی ایجوکیشن 5 ہیں. اسٹینڈرڈ فار لرنر ہے, اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ہے, اسٹینڈرڈ فار کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک ہے, اور اسٹینڈرڈ فار اسکول انوائرمنٹ, اینڈ لاسٹ ون اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ ہے. آپ ان کو فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں کہ یہ ہمارے 5 منیمم اسٹینڈرڈ ہیں. سم ٹائم آپ سے انٹرویور ڈائریکٹ پوچھتا ہے کہ منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن پاکستان میں کتنے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم آپ سے ایسے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا اسٹینڈرڈ سب سے امپورٹنٹ ہے, یا آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کون سے جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈ ہیں وہ مینٹین رکھے جانے چاہیے. یعنی آنسر اس کا ایک ہی ہے, سوال پوچھنے کے انداز کیا ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو اب ہم 1 بائی 1 ان منیمم نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لرنر کی. اس میں یہ ڈیفرنٹ ٹیبلز بنے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ ٹیبل شیئر کر دوں گا. کوئی اس میں مشکل چیزیں نہیں ہیں, بہت ہی آسان ہے. مثلا ایم آف کوالٹی ایجوکیشن از ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹ, یہ اس کے مقاصد ہیں, اسٹینڈرڈ ہیں. اسٹوڈنٹ کیا ہونا چاہیے ہمارا لرنر؟ کریٹیو ہونا چاہیے, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے, کمیونیکیٹیو ہونا چاہیے, ریفلیکٹیو ہونا چاہیے.
کریٹو سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو سچویشن دیں، وہ خود سے اپنا نالج، اپنے ریسرچ، اپنی تھنکنگ کو خود سے یوز کر کے اپنا نالج کنسٹرکٹ کریٹ کرے. اس کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، انکوائری اسکل ہونے چاہیے اس کے اندر، تھنکنگ، وہ کرٹیکلی چیزوں کو تھنک کرے، نالج گین کرے، وہ کنکلوژن ڈرا کرے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے نالج کو نیو سچویشن میں اپلائی کرے. وہ کسی بھی کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں، گلوبل انوائرمنٹ میں وہ کمپیٹنٹ ہو، کسی بھی انوائرمنٹ میں خود کو انکلوڈ کرے، شامل کرے. پرسنل گروتھ پہ وہ فوکس کرے، نالج کو وہ شیئر کرے، پارٹیسپیٹ کرے. ایتھیکل ویلیوز اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہیلدی لیونگ کو بھی وہ فوکس کرے. اب یہ 7 ڈفرینٹ جو اسٹینڈرڈ ہیں یہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اسٹینڈرڈ فار لرنرز میں. آپ نے ان کو ایک ایک لائن میں لکھ لینا ہے. آگے ان کے بینچ مارکس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کیا چیزیں اس کے اندر ڈرائنگ کنکلوژن کا کیا مطلب ہے، کہ کیا چیز وہ ڈرا کر رہا ہے. آگے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ میں شیئر کر دوں گا، آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے. اسی طرح اسٹینڈرڈ فار کریکولم ہے. اب کریکولم ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس کریکولم کے اسٹینڈرڈ کے لیے اس میں بھی امپورٹنٹ یہ کی پوائنٹس ہیں. میں ان کو سمپلی اپنے الفاظ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، آپ پھر ان کو اپنے اس میں، چونکہ یہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو لکھ لیجئے گا. سب سے پہلے نیشنل ہارمونی کو، یونٹی کو اور سوشل کوہیژن، گلوبل سٹیزن شپ کو ہمارا کریکولم جو ہے وہ پروموٹ کرے. بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو، ایپلیکیشن کو اور نالج کی جو کریشن یا کنسٹرکشن ہے اس کو فوکس کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو انیٹ بچے کا جو پوٹینشل ہے، ان برن جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو پروڈکٹیو ریفلیکٹیو جو کیپیبلٹیز ہیں بچے کی، ان کو بھی آگے پروموٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز، یہ جو ہمارا ماڈل ہے کگنیٹیو ڈومین بلوم ٹیکسونومی کا، اس کے 6 لیول ہوتے ہیں: نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سینسز اینڈ ایویلویشن. کچھ بکس میں آپ کو فرسٹ 2 ملیں گے، کچھ بک میں آپ کو فرسٹ 3 ملیں گے، یعنی لو آرڈر تھنکنگ سکلز. لاٹس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، واٹ از مین بائی لاٹس؟ میں انٹرویو دینے گیا تھا، مجھ سے جو سوال زیادہ تر پوچھے گئے تھے 3P اسٹینڈ فار، TT اسٹینڈ فار، اس طرح کی چیزیں پوچھی گئی تھیں. آپ سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں. یہ ہم انشاءاللہ 3Ps بھی آج ہی شاید ڈسکس کریں گے، یا بلکہ کل کریں گے. جو لیسن پلان کے 3Ps ہیں، 5Es ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اب ہاٹس اور لاٹس 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایکرونیمز. لاٹ اسٹینڈ فار لو آرڈر تھنکنگ اسکل، اور جو ہاٹس ہیں HOTS، ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز. ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے بتا رہا تھا کہ کگنیٹیو ڈومین جو بلوم ٹیکسونومی کا ہے، اس میں جو فرسٹ 2 لیولز ہیں یا فرسٹ 3 سم کچھ بکس میں، جیسے اس دفعہ امتحان میں آیا ہے نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، کہ لو آرڈر تھنکنگ اسکل کون سی ہے، اس میں ایپلیکیشن تھا اور باقی آگے والے 3 تھے. تو نالج آپ یوں یاد کر لیں، نالج، کمپریہنشن اور ایپلیکیشن، یہ لاٹس ہیں تینوں. فرسٹ 3 جو ہیں وہ لاٹس ہیں، اینڈ سیکنڈ 3 جو ہیں وہ ہاٹس ہیں، ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل. سنتھسز، اس کے بعد کون سا ہے؟ نالج، ایپلیکیشن، انالیسس، سینسز اینڈ ایویلویشن. انالیسس، سینسز اینڈ ایویلویشن، یہ جو ہے ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں. بچے کے اندر یہ ڈیولپ ہونی چاہیے یہ کریکولم کے تھرو. اس کے بعد ہمارا جو کریکولم ہے وہ لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں ان کو وہ ہمارے اس کے کریکولم کے اندر شامل ہونے چاہیے، اور جو ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوں، بچے کی ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوں. ڈیموکریٹک ویلیوز، پیسفل کو ایگزسٹنس، پیس ایجوکیشن، ڈیموکریٹک ویلیوز، یہ چیزیں ہمارے کریکولم کے اندر شامل ہونی چاہیے. اس میں ورائٹی آف اسیسمنٹ اور ایویلویشن ٹیکنیکس اس کریکولم سے ہم جو ہے وہ اس کو یوز کر کے اس کو اسیس کر سکیں. اس کے بعد بچے کی اوور آل جو کریکٹر بلڈنگ ہے یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس کو فوکس کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کے دور کا سب سے امپورٹنٹ ہے، اٹ پروموٹ انکلوسیو ایجوکیشن. ہو ول ڈیفائن انکلوسیو ایجوکیشن؟ جی سمپلی جلدی سے سمپل ورڈز میں انکلوسیو ایجوکیشن. ایجوکیشن فار آل. ایجوکیشن فار آل. جی سر اس میں وہ ڈسیبلٹیز والے اور وہ سارے مطلب ان کو سیم انگلش میں بتائیں نا، دی جاتی انگلش میں ہیں. بتائیں نا، انگلش میں ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس کی بتائیں. سر ایجوکیشن فار آل. یہ ہو گیا. میں بتاؤں، جی بتائیں. لرننگ آف اسٹوڈنٹس with the some difficulties in general class education and all children in the same classroom and same school. جی تھینک یو سو مچ. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارا 3rd اسٹینڈرڈ، وہ کون سا ہے؟ لرننگ مٹیریل کا. یہ آپ دیکھ لیں گے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کریکولم سے، اور اس میں جو گولز، آبجیکٹیو وغیرہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے جو اس کے ہیں. میں آگے چلتا ہوں.
نیکسٹ ہے اسٹینڈرڈ فار ٹیچرس، منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن فار ٹیچر. اب جو آپ کو یاد ہوگا جو این پی ایس ٹیز ہیں، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار جو ٹیچرز ہیں، یہ ڈیزائن کیے گئے تھے 2009 میں. 2009 میں ہماری جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے، اس نے ڈیزائن کیے تھے منیمم نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز. یہ کتنے ہیں ٹوٹل، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ 10 ہیں ٹوٹل. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی
آپ جو ہے نا ایزی ہو کے کل جائیں, پرسوں انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتے ہیں. میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا, آپ سے پوچھ لوں گا جس ٹائم آپ اویلیبل ہوں گے نا. پرسوں میں نے سارا دن بکھری ہونا ہے اور فری ہوگا میں انشاءاللہ. پازیٹیو چینج. اوکے. اور دوسری چیز تو نالج ہو گئی نا, مطلب اگر آ رہی ہے تو اگر پازیٹیو چینج ہوگا تو پھر وہ لرننگ کہلائے گی. نہیں تو لرننگ میں نیگیٹو لرننگ نہیں ہو سکتی کیا؟ جی آواز آ رہی ہے لرننگ میری؟ ہم اسی کو کہتے ہیں جو پازیٹیو. جی سر آ رہی ہے. جی لرننگ جو ہے وہ بہت پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہے. اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. معذرت, میرا آج بدقسمتی سے ایک تو نیٹ ورک ایشو چل رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لائٹ نہیں تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس کی کیبل کنیکٹڈ نہیں ہے. میں نے اڈاپٹر ابھی جو ہے وہ لگایا ہے اور ادھر سے میں نے دیکھا کہ یو پی ایس کا سوئچ آف تھا. تو سارے کام جو ہے آج ہی ایک ساتھ خراب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہرحال بیٹری تھی, میں نے اس کو اڈاپٹر کو لگا دیا, ساتھ چارجنگ ہو رہی ہے, نیٹ ورک الحمدللہ چل رہا ہے. ہم این پی ایس ٹیز کی بات کر رہے تھے, یہاں سے ڈراپ ہوئے تھے. نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز, یہ ٹوٹل 10 ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. آپ نے سب سے پہلے منیمم نیشنل جو ہمارے این پی ایس ٹیز ہیں یہ بتانے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ یہ ہیں اور ٹیچر کی کوالٹیز. آپ سے پوچھا اگر جائے کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, آپ ضرور بتائیں. آپ سے پوچھا جائے کہ ایک اچھے ٹیچر کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, جوائن کریں گے مجھے لگ رہا ہے, تو بھی آپ جو ہے یہ جواب دے سکتے ہیں. جو ہمارے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچر ہیں این پی ایس ٹیز, یہ ٹوٹل 10 ہیں. جی 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 اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے گا سبجیکٹ میٹر نالج ہے. اچھا, یہ جتنے بھی سٹینڈرڈ ہیں یعنی 10 کے 10 سٹینڈرڈ ہیں, ان 10 کے 10 سٹینڈرڈ کی 3 کیٹیگریز ہیں. جی سر جی لیو کر کے سر اگین جوائن ہوں گے, سر میرا کون سا سارا پتہ چل جائے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے آپ کی آواز. یہ کوئی کہہ رہی ہے کہ سر لیو کر گئے, میں تو سمجھا شاید میں لیو کر گیا ہوں. نہیں سر آ رہی ہے آپ کی اچھا آواز. چلیں ٹھیک ہے. نو اچھا سر 10 سٹینڈرڈ ہیں, 10 سٹینڈرڈ ہیں ٹوٹل. اس میں سب سے پہلے ہے سبجیکٹ میٹر. اچھا, اس میں میں بتا رہا تھا کہ جو سٹینڈرڈ ہیں ہر سٹینڈرڈ کے فردر آپ کی آواز جی سر نہیں آ رہی. جی فردر 3 لیولز ہیں. سبجیکٹ میٹر جیسے یہ پہلا ایک سٹینڈرڈ ہے. کل نہ کر لیں پھر پڑھ لیں. سر کمائے جو ہے نا یہ این پی ایس ٹی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ لازمی پڑھنا ہے. اگر سر کا بھی نہیں ہوتا تو پھر سر سے کہیں گے کل پڑھا دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ لیکچر ریکارڈ کر کے سر بھیج دیں. مجھے کوئی میوٹ کر رہا ہے بار بار. اللہ کے بندو نہ کرو یہ کام. میں ادھر سے بولتا ہوں ادھر سے کچھ مجھے میوٹ کر دیتے ہیں, میں پھر. جی آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر ابھی آ رہی. چلیں جی جی سر آ رہی ہے. اچھا میں بات آپ کو کیسے میوٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہاں بس یہ آپشن ہے کیونکہ یہ میں نے بس اسٹرکٹ پرائیویسی نہیں لگائی ہوئی. چلیں جی اس کو کیری آن کرتے ہیں. سبجیکٹ میٹر نالج کی میں بات کر رہا تھا. یہ پہلا سٹینڈرڈ ہے. ہر سٹینڈرڈ کے فردر 3 لیول ہیں. یہ جو فردر 3 لیول ہیں ہر سٹینڈرڈ کے, یہ وہی لیول ہیں جو آپ کی بلوم ٹیکسونومی کے ہیں. یعنی جیسے بلوم ٹیکسونومی میں کگنیٹیو, افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومین ہے, اسی طرح یہ جو سٹینڈرڈ ہیں ہر سٹینڈرڈ کا جو پہلا لیول ہے یہ بچے کے نالج اور انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا کہ بچے کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے کیسے بوسٹ اپ کرنا ہے. دوسرا جو لیول ہے ہر سٹینڈرڈ کا وہ ڈسپوزیشن ہے. ڈسپوزیشن بیسیکلی ایک بچے کی جو افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو کگنیٹیو کے بعد افیکٹو ڈومین ہے بلوم ٹیکسونومی کا, ڈسپوزیشن یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ویلیو سے, ٹیچر ویلیو اینڈ کمٹمنٹ, یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے سمپلی بس اتنا ہی یاد رکھ لینا, ان ڈیپتھ نہ جائیں بے شک. تھرڈ ون آپ دیکھیں پرفارمنس اینڈ اسکل سے ریلیٹڈ ہے. یعنی وہی جو بلوم ٹیکسونومی کا تیسرا ڈومین ہے سائیکو موٹر ڈومین. سائیکو موٹر ڈومین کا ایک اور نام کوگنیٹو ڈومین بھی ہے. تو پرفارمنس اور اسکل سے ریلیٹڈ یعنی ہر سٹینڈرڈ میں تینوں چیزیں آتی ہیں. یعنی ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے سبجیکٹ میٹر کا, تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کے نالج کو کیسے
پڑھانا ہے، بچے کے اندر ویلیوز کو کیسے انکلکیٹ کرنا ہے، اور تیسری چیز اس کو پریکٹیکل پرفارمنس کے لیے میں نے کیسے تیار کرنا ہے. تو 3 ایریاز ہیں. پہلا ہے سبجیکٹ میٹر نالج، جو چیز اس نے پڑھانی ہے اس پہ اس کو عبور حاصل ہو. دوسرا ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، بچے کی اور ہیومن کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا وہ فوکس کرے. تھرڈ نمبر پہ جو تیسرا اسٹینڈرڈ ہے وہ نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز اینڈ لائف سکلز. بچے کو پڑھانے کے لیے، اچھی ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے ٹیچر کے پاس اسلامک اور ایتھیکل ویلیوز کا نالج ہونا چاہیے اور لائف سکل کا نالج ہونا چاہیے. لائف سکل سے کیا مراد ہے کہ ایک بچے کو اپنی سسٹینیبل لائف گزارنے کے لیے کن چیزوں، بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، کن سکل سے بچہ ہمارا آشنا ہونا چاہیے. تو اس کا نالج بھی ٹیچر کو ہونا چاہیے. اس کے بعد چوتھا جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز. انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، ٹیچر کو اچھی لرننگ کے لیے، بچے کا فوکس اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز یعنی اپنی لیسن پلاننگ اچھی کرنی چاہیے، ایکٹیویٹیز اچھی ڈیزائن کرنی چاہیے، اسیسمنٹ میتھڈ بھی اس کے پاس اچھا سا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹیچر یوز کرے اس کا علم بھی ٹیچر کو ہونا چاہیے. 5th اسٹینڈرڈ جو ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجیز کو، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچنگ لرننگ کے کا ہمارا جو چیپٹر ہے اس میں جا کے. سر 4th اسٹینڈرڈ کے بعد ریپیٹ کر لیں. جی یہ مکمل کر لیں، میں اس سارے کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ یہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا پہلے یقیناً. جی چھٹا ہمارا جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ جی ریکارڈ ہو رہا ہے. جی 5واں ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے اسیسمنٹ. ٹیچر جو ہے وہ اسیسمنٹ کیسے کرے گا. اب 3 طرح کی اسیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ٹیچر کے لیے. سب سے پہلی جو اسیسمنٹ ہے اس کو ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ اسٹارٹ میں کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے بچے کی جو پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں ان پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز کو میئر کرنے کے لیے ٹیچر جو اسیسمنٹ کرتا ہے بچے کی جائزہ لیتا ہے کہ اس کو کیا کیا ایشوز ہیں جو پرماننٹ ہیں، انہیرنٹ ہیں، ان بورن جو اس کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں. لرننگ ڈیفیکلٹیز کا دوسرا نام لرننگ لمیٹیشن بھی ہے. لرننگ لمیٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. وہ بھی جیسے ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ ہے، ڈیفیکلٹی ان فوکس ہے، ڈیفیکلٹی ان رائٹنگ ہے، ڈیفیکلٹی ان اسپیکنگ ہے. یہ ساری کی ساری لرننگ لمٹس یا لرننگ ڈیفیکلٹیز کہلاتی ہیں. تو اسیسمنٹ کا ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. فارمیٹیو اسیسمنٹ دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ ٹیچر یہ دیکھے کہ میری جو ٹیچنگ ہے وہ کتنی افیکٹو ہے، کتنی اس کی پروگریس کس طرح کی چل رہی ہے، بچے سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ. اور اینڈ آف لیسن یا اینڈ آف ٹاپک جو اسیسمنٹ وہ کرے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. چھٹا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے لرننگ انوائرمنٹ. اب ٹیچر نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے جو کہ سپورٹیو ہو، سیف ہو، ریسپیکٹفل ہو. کنڈوسیو جسے ہم اوورال ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ دے جس میں بچہ جو ہے اپنے جو اس کی ہے نیڈ اور انٹرسٹ وہ بھی فل ہو رہی ہوں اور اس کی لرننگ بھی اچھی ہو رہی ہو. تو لرننگ انوائرمنٹ کے بارے میں بھی کہ انوائرمنٹ کس طرح کا کریٹ ہو. بیسیکلی ہمارے 5 ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، ایک سبجیکٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، ایک کوآپریٹیو کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور لاسٹ ون ریفلیکٹیو ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ابھی ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں جا کے. 7th اسٹینڈرڈ ہمارا ہے افیکٹو کمیونیکیشن. اب ایک ٹیچر کو اس کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے اور انسٹرکشن آپ کی تبھی جو ہے وہ افیکٹو ہوگی جب آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ICT کا استعمال، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ بھی ٹیچر کو آنا چاہیے کیونکہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے جو لیٹسٹ یا آپ کہہ لیں کہ فیوچر آف ٹیچنگ ہے وہ آن لائن ٹیچنگ ہے یا ICT بیسڈ ٹیچنگ ہے، ICT انیبلڈ ٹیچنگ ہے، فیوچر آف ایجوکیشن یا ٹیچنگ ہے یا فیوچر آف کلاس روم. تو اس کے بارے میں بھی ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ. ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا، ٹیچر کا اور بچے کے پیرنٹس کا، ٹیچر کا اور فیملیز کا، ٹیچر کا اور سوسائٹی کا. جب تک ایک اچھا اور اسٹرانگ بانڈ نہیں ہوگا تب تک جو ہے بچہ پروگریس نہیں کر پائے گا. جب بچے کے والدین کے ساتھ ٹیچر کی ریپو اچھی نہیں ہے، ریلیشن اچھا نہیں ہے، تو
وہ بچے کی پروگریس کیسے شیئر کرے گا؟ جب پروگریس شیئر نہیں ہوگی تو اوور آل بچے کی لرننگ متاثر ہوگی. تو کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے بعد اذان ہو جائے، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. جی 9th نمبر پہ ہم بات کر رہے تھے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹیچر کو اپنی جو ہے ٹیچر کی ٹریننگ وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے، یعنی ٹیچر کو اپنے نالج کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس سے مراد سی پی ڈی کا جو پروگرام ہے جو کہ ہمارے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے انڈر یہ پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں. تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کی ان سروس ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کو اپنے نئے نالج کو، جیسے نیا کریکولم آ رہا ہے تو ٹیچر کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے خود کو. اور اینڈ لاسٹ ون ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ اور فارن لینگویج. تو ٹیچر کو انگلش کے اوپر بھی اسکل ہونی چاہیے ایز اے سیکنڈ یا فارن لینگویج کے طور پر. پرائمری نہیں، سیکنڈری یا پھر فارن لینگویج کے طور پر ٹیچر کو اسکل ہونی چاہیے. یہ 10 کے 10 جو این پی ایس ٹیز ہیں آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفائن کریں آپ کیا چیز جج کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ سلیکٹ کریں کہ کس چیز کو آپ آبجیکٹو یعنی پہلے، اس کے بعد آپ کانٹینٹ دیکھیں کہ کہاں سے آپ جو ہے اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. سلیکشن آپ کریں، سلیکشن کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیزائن کریں. ٹیسٹ ڈیزائن کے بعد اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کو آپ کلیکٹ کریں. ریزلٹ کلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو انالائز کریں. انالائز کرنے کے بعد آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اور انٹرپریٹیشن کرنے کے بعد آپ فائنل اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا پروسیس اوور آل کیا کہلاتا ہے؟ اسیسمنٹ کہلاتا ہے. اسیسمنٹ از اے پروسیس آف ڈیفائننگ یعنی آبجیکٹیوز، سلیکٹنگ یعنی آپ کا کانٹینٹ، ڈیزائننگ یعنی ٹیسٹ میکنگ، کلیکٹنگ یعنی ٹیسٹ کے ریزلٹ بنانا، میجرمنٹ یا فائنل شیپ آپ دیتے ہیں. انالیسز اس کو انالائز کرنا کہ کس کے کتنے ریزلٹ ہیں. اینڈ انٹرپریٹیشن یہ فائنل آپ جو اس کی تشریح کریں گے، گریڈنگ کریں گے، یہ سب کچھ. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اینڈ انٹرپریٹیشن اینڈ یوزنگ انفارمیشن ٹو انکریز اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ کہتے ہیں. اسیسمنٹ کی وہی 3 ٹائپس جو بیسکس ہیں، اس کے ساتھ آپ پلیسمنٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کسی بچے کو کسی اسپیسیفک گریڈ میں پلیس کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا پلیسمنٹ اور ڈائگنوسٹک سٹارٹ میں ہوتی ہیں، فارمیٹیو ڈیورنگ ہوتی ہے، اور سبمیٹیو ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. یہ 4 جو ہے یہ ہم پڑھیں گے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں بھی جا کے، وہاں پہ بھی مزید ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگر یہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہ بھی آئے تو اسیسمنٹ کا آپ جو اسٹینڈرڈ ہیں اسیسمنٹ کے وہ کیا ہونے چاہیے؟ فارمیٹیو، سبمیٹیو، اسیسمنٹ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. اب اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ یہ کیا ہونے چاہیے؟ اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے سب سے پہلے. اسیسمنٹ ہماری اسٹینڈرڈائز ہونی چاہیے. اسیسمنٹ ہماری ویلڈ اور ریلائبل ہونی چاہیے. اسیسمنٹ ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کو میئر کرے. اس کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ
یہ اور جو اس کی ٹیکنیکس یا میتھڈ یا پروسیجر ہیں یہ پیریوڈک اور سسٹمیٹک ان کو ریویو کیا جانا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ 10 سال سے ہم جو کر رہے ہیں وہی جو ہے 10 سال پہلے جو کر رہے تھے اسیسمنٹ جس میتھڈ سے آج بھی ہم اسی سے کر رہے ہیں, ایسے نہ ہو. مانیٹرنگ سسٹم ہو ایگزام کا, یعنی جو ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں ان کا پراپر ایک مانیٹرنگ سسٹم ہو. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ان بائس ایگزام یا وہ صوبہ وہ ضلع یا وہ کوئی ایگزام سینٹر جس پہ جو ہے انفیئر مین یوز نہ کیے جا رہے ہوں, انفارچونیٹلی پبلک سیکٹر میں ایسا کوئی بھی پاکستان کا اسکول لیول پہ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. خیر سے پہلے جو ہے وہ سندھ بدنام تھا, بلوچستان, پھر کے پی کے, اب تو خیر پنجاب کا بھی کے حالات بھی سندھ جیسے ہی ہو گئے ہیں. اس کے بعد آئی سی ٹی کو یوز کیا جانا چاہیے اسیسمنٹ پروسیس میں, اور بس یہ آپ میرے خیال میں اتنے 5-6 آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ منیمم اسٹینڈرڈ تھے. اب لاسٹ ون ہم بات کریں گے کس چیز کی, کوالٹی جو ہے اس کی منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن کس کی, انوائرمنٹ کی, کلاس انوائرمنٹ کی, ٹھیک ہے, لرننگ انوائرمنٹ کی. اب لرننگ انوائرمنٹ ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لرننگ انوائرمنٹ یہ جو یونیسیف کہتا ہے اس میں اسکول کی فیسلٹیز یعنی فزیکل ایلیمنٹ اور سائیکالوجیکل ایلیمنٹ. فزیکل ایلیمنٹ میں ہمارے اسکول کی فیسلٹیز اچھی ہونی چاہیے, اسکول کا انفراسٹرکچر, بلڈنگ وغیرہ, فرنیچر وغیرہ, اسپیس وغیرہ, کلاس روم وغیرہ, یہ چیزیں اوکے ہونی چاہیے. کلاس روم کا سائز ہمارا منیمم سائز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسکول لیول پہ, مڈل اسکول لیول پہ 0.6 اسکوائر میٹر جو ہے میٹر اسکوائر یہ اسپیس ریکوائر ہوتی ہے ایک بچے کو, اور سیکنڈری لیول پہ یہ جو ہے وہ 1 اسکوائر میٹر ہے, اور کالج لیول پہ 1.2 اسکوائر میٹر ہے. اس طرح سائیکالوجیکل میں بچے کو پیسفل اور سیف انوائرمنٹ ملنا چاہیے. بچہ جو ہے ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے وہ بچے کے ساتھ ارریشنل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی جو پالیسیز ہیں وہ بچے کو کیا کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کی سپورٹیو ہو, انکلوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے, کی پوائنٹ ہے. اور لاسٹ ون ہے سروس ڈیلیوری, پروویژن آف بیسک ہیلتھ سروسز, یہ بھی اسکول میں شامل ہونی چاہیے. پنجاب میں برائے نام ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو ہے جس میں اسکول نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ سپروائزر آتے ہیں, برائے نام اٹینڈنس لگا کے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک سسٹم ہمارے پنجاب میں بھی خیر لانچ ہو چکا ہے 2017 سے, آئی تھنک سو 2017 سے یہ پراپرلی شروع ہوا تھا, اس سے پہلے بھی تھا. جی تو یہ 5 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ تھے. اب ہمارا اس پہ کافی سارا ٹائم لگ چکا ہے, آئی تھنک سو کہ یہ آپ ہو گئے ہوں گے, لیکن یہ ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ نے مزید بھی اس ڈاکومنٹ کو بھی ریڈ کر لینا ہے. جو مجھے چیزیں اس میں سے امپورٹنٹ لگی ہیں وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں. آپ کو اس کے علاوہ کچھ لگیں میرے حساب سے اور اس میں سے کچھ اتنا خاص نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کچھ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. یہ آپ کو کسی اور سورس سے سرچ کرنے سے بھی شاید ڈاکومنٹ نہیں ملے گا. جی ہم واپس آتے ہیں ٹیچنگ اور لرننگ کے اوپر. 10 منٹ کی ہم بریک لیں گے یہاں پہ نماز کی, پھر نماز ہماری تقریباً روز لیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 10-15 منٹ نماز کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. لاز آف لرننگ پہ میں آ رہا ہوں, کوشش کیجیے کہ اپنے سوال آپ لکھ کے رکھیں. میں لاسٹ منٹس میں آپ کے سوال بھی لازمی ایڈریس کروں گا, کیونکہ سوال کے بغیر انٹرویو سیشن جو ہے سوال جواب کے بغیر میرے خیال میں کہ خالی چیزیں آپ کو پڑھا دینا یہ کوئی سائنس نہیں ہے. آپ کو تو ان چیزوں کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا. لرننگ کی بات کر رہے تھے. اب لرننگ کس طرح کی ہونی چاہیے, یہاں پہ میں آپ کو کیوں وہاں پہ لے گیا ہوں. نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف لرننگ کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے, یہ میں آپ کو اس لیے لے گیا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ٹیچنگ پڑھایا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم لرننگ پہ آ گئے ہیں, پھر اسیسمنٹ پہ جائیں گے, تو آپ کو وہ اپنے کوالٹی اسٹینڈرڈ کا پتہ ہونا چاہیے پہلے. جی یہاں پہ اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن کسی نے پوچھی تھی, اسٹینڈرڈ کے ریپیٹ کر دیں, مجھے یہ بھول گیا تھا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا, سارے کو ٹائم لگ جائے گا. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اگر آپ کو ریپیٹ کرنا ہو. تو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اسپیسیفیکیشن کو, کسی بھی پروسیس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں ہم نے مختص کر دی ہیں کہ یہ کم از کم اس کا جو کرائٹیریا ہوگا, اس کا جو معیار ہوگا وہ کم از کم یہ ہوگا. جیسے ہم نے بات کی ہے اس کی ٹیچنگ کی, لرننگ کی, انوائرمنٹ کی, اسیسمنٹ کی. جی سلائڈ شو ہو رہی ہے ٹیچنگ لرننگ کی؟ جی پلیز. یس سر, سلائڈ شو سر لرننگ والی ہو رہی ہے سر. جی لرننگ کی. یس. اب نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف لرننگ جو ہے وہ جیسے جس کی ڈیفینیشن ہے چینج ان بیہیویئر ہے. لرننگ ایک کنٹینیوس اور لائف لانگ پروسیس ہے, یونیورسل پروسیس ہے, ہر کوئی لرن کرتا ہے. اس کو وہ چیز جو ہر جگہ پہ اس کو ہم یونیورسل کہتے ہیں,
وہ چیز جس کا ایک فارمل ایک پراپر اسٹرکچر ہو، پلاننگ کے ساتھ، اسٹرکچر کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کو ہم فارمل کہتے ہیں۔ وہ چیز جو بغیر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، بغیر کسی ادارے، بغیر آبجیکٹیو کے ساتھ سڈن ہو، ہیپ ہیزرڈ ہو، اس کو ہم انفارمل کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے۔ لرننگ از پرپوز، یعنی یہ پرپزفل ہوتی ہے، ہمیشہ گول ڈائریکٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں ہم اپنے ایکسپیرینسز کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ جو ہم ڈیوی نے کہا تھا۔ جی اب یہ ایک تھیوری ہے رابرٹ گیگن کی، تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ۔ رابرٹ گیگن نے 8 ڈفرینٹ کنڈیشنز بتائی ہیں، اس کو تھیوری آف کنڈیشن آف لرننگ کہا جاتا ہے۔ رابرٹ گیگن نے کہا کہ ڈفرینٹ لرننگ کے لیے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ریکوائر ہوتے ہیں، اس کو تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ کہتے ہیں۔ اس کی 8 ڈفرینٹ اپروچز ہیں، اس کو ہیرارکی آف لرننگ بھی کہتے ہیں، 8 ماڈل آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جو اس کے 8 لیول ہیں، کسی کو یاد ہے گیگن کے ہیرارکی آف لرننگ تھیوری کے؟ جی جی سر۔ جی سر سگنل لرننگ، یس اسٹیمولس رسپانس لرننگ، یس چین لرننگ، وربل ایسوسیشن، یس ڈسکریمنیشن لرننگ، کنسپٹ لرننگ، رول لرننگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ ویل ڈن۔ جی یہ 8 جو ہے اس کی کنڈیشنز ہیں ڈفرینٹ، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد لاز آف لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں۔ لاز آف لرننگ کیا ہوتے ہیں؟ لرننگ لاز 2 لوگوں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ آر دا لاز آف لرننگ، آپ نے یہی بتانے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا سر جائے آواز ڈراپ ہو رہی ہے کافی، تو سر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی آواز کا ایشو ہے؟ سر کافی آواز ڈراپ ہو رہی ہے۔ جی سر ایشو ہے، وہ ڈراپ ہو جاتی ہے بار بار، اور سر شاید چلیں لاز آف لرننگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز بریک لیں گے اور پھر اس کو ریزوم کر لیں گے۔ جی لاز آف لرننگ جو ہے یہ 2 طرح کے ہیں۔ جی آواز کا ایشو نہیں ہے، جن کو ہے وہ کائنڈلی ری جوائن کر لیں۔ لاز آف لرننگ کی ہم بات کر رہے تھے، تو 3 لاز ایڈورڈ تھورن ڈائک نے دیے۔ انہوں نے کیٹ کے اوپر، بلی کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اس سے اس نے جو ہے وہ 3 بیسک لاز جو ہیں وہ اخذ کیے تھے۔ ان کو پرائمری لاز آف لرننگ کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے لا آف ریڈینس، پھر لا آف ایکسرسائز اینڈ پھر لا آف افیکٹ۔ میرے پاس اس وقت تقریباً کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ انٹرویوز ہیں جو 2021 میں ہوئے ہیں۔ ان سارے انٹرویوز کو میں نے دیکھا ہے، ان میں تقریباً یہ سوال ہر تیسرے چوتھے انٹرویو میں ریپیٹ ہوا ہے، لاز آف لرننگ والا۔ تو لا آف ریڈینس کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کے اندر ایگرنیس ہو، کیوریوسٹی ہو، بچہ ریڈی ہو، پریپیئرڈ ہو، اکوپڈ ہو، وہ تیار ہو کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ تو اگر وہ تیار ہوگا، اگر اس کا مائنڈ ریڈی ہے، تو پھر وہ جو چیز سیکھے گا تو وہ اس کو اچھی طرح یاد بھی کرے گا، اور وہ لمبے ڈیوریشن کے لیے ریٹین بھی رہے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ٹیمپریری طور پہ تو کوئی چیز سیکھ لے گا، وہ لانگر ڈیوریشن کے لیے ریٹین نہیں رہے گی۔ The degree of preparedness and eagerness to learn, individual learn best when they are ready to learn, and they will not learn much if they see no relationship for learning۔ دوسرا جو لا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ایکسرسائز۔ ایکسرسائز کس کو کہتے ہیں؟ ایکسرسائز کہتے ہیں یہاں پہ، ایکسرسائز سے مراد کہ ایک چیز جو پڑھی گئی ہے یا بتائی گئی ہے اس کو ریپیٹ کرنا، بار بار پڑھنا، بار بار پریکٹس کرنا۔ تو تھورن ڈائک نے کہا کہ اگر وہ اس کو بار بار پریکٹس کرے گا تو وہ اس کے پہ ماہر ہو جائے گا، اس پہ ماسٹر ہو جائے گا، اسکلفل ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر بھول جائے گا کچھ عرصے کے بعد۔ تو لا آف ایکسرسائز، تھنگس دیٹ آر موسٹ آفن ریپیٹیڈ آر بیسٹ ریممبرڈ۔ اس کے فردر 2 جو ہے وہ سب لاز ہیں۔ پہلا ہے لا آف یوز اینڈ دوسرا ہے لا آف ڈس یوز۔ لا آف یوز سے مراد یہی ہے کہ بار بار پریکٹس کرنا، اور لا آف ڈس یوز سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز کو پریکٹس نہ کرنا۔ جو چیز پریکٹس کی جائے گی وہ یاد رہے گی، جو چیز پریکٹس نہیں کی جائے گی اوبویسلی وہ چیز کیا ہو جائے گی، بھول جائے گی۔ تھرڈ ون لا آف افیکٹ ہے۔ لا آف افیکٹ سے کیا مراد ہے؟ جب ہماری لرننگ کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو لرننگ ہماری اچھی ہوگی۔ مثلاً ہم نے اچھا کام کیا، بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی امی، اس کو، میری چھوٹی سی بھتیجی ہے 4.5 سال کی، وہ اپنا ہوم ورک کرتی ہے، اپنی امی ابو یا مجھے دکھاتی ہے، ہم اپریشیٹ کرتی ہیں۔ تو اگر وہ پہلے اس کا دل نہیں بھی ہوتا تو پھر وہ بیٹھ جاتی ہے اپنی نوٹ بک اٹھا کے، اپنا جو ہوم ورک ہے یا اس کی ٹیچر نے جو اسے کوئی ٹاسک دیا ہے وہ اس کو کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک کام کو 5 دفعہ کرتی ہے، ہر دفعہ چیک کراتی ہے۔ کیوں کرا رہی ہے یہ؟ اس لیے کرا رہی ہے، بار بار کیوں کر رہی ہے؟ اس کے افیکٹ کی وجہ سے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کا ابو کہہ رہا ہے میں آپ کو فلاں چیز لے دوں گا، کبھی امی اس کو کوئی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی دے رہی ہے،
کبھی ساروں کی توجہ کا وہ مرکز بن رہی ہے، اس کو لا آف افیکٹ کہتے ہیں. لرننگ از اسٹرینتھن وین اٹ از اکمپنیڈ بائی اے پلیزنٹ اور سیٹسفائنگ فیلنگ. لرننگ از ویکنڈ وین اٹ از ایسوسیٹڈ ود این ان پلیزنٹ فیلنگ. میری اسی بھتیجی نے دیوار کے اوپر جو ہے اپنے گھر کی، نیا گھر ہمارا بنا ہے، تو اپنے گھر کی ساری دیواروں کو، جب وہ اسکول جانے لگی، جب اسکول سے آتی، اس کی امی ابو اس کے گھر ہوتے نہیں ہیں، امی اس کی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ساری دیواریں اس نے چمکائی ہوئی ہیں. ایک دیوار جب اس نے مکمل چمکا لی تو اس کے ابو رات کو جب گھر آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے تھوڑا سا انہیں ڈانٹا. اب اگلے دن ایک اور دیوار پہ تھوڑی سی پینٹنگ کی ہوئی تھی اس نے، لیکن وہ تھوڑی سی پہلی دیوار کے مقابلے میں، پھر اس کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑی. اب اس نے جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ ان پلیزنٹ ہے، یا رزلٹ ہے یا کانسیکوینسز ہیں وہ پلیزنٹ نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لا افیکٹ میں، کہ جب آپ کے رزلٹ یا کانسیکوینسز اچھے ہوتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے، اس چیز کو دل سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے پھر، اور جب اس کے کانسیکوینسز صحیح نہیں ہوتے تو پھر اس سے وہ اوائڈ کرتا ہے. تو اس کو لا آف افیکٹ کہا جاتا ہے. جو اس کا تھا اسکنر نے جو آپرنٹ کنڈیشننگ دی تھی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والی، بیسیکلی یہ وہی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہی ہے. تو یہ تین جو ہے وہ پرائمری لاز آف لرننگ ہیں. لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ، یہ ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے دیے تھے کیٹ ایکسپیریمنٹ کے اوپر. کچھ اور بھی لاز ہیں ان میں، لا آف یہ سیکنڈری ہیں، آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے بتانے ہیں، نہ پوچھا جائے تو یہ نہیں بتانے. پوچھا جائے کہ لاز آف لرننگ کیا ہیں تو یہ تین ہی بتانے ہیں. پوچھا جائے کہ ڈفرنس کیا ہے پرائمری اور سیکنڈری لاز آف لرننگ میں، یا یہ پوچھا جائے آپ سے کہ لاز آف لرننگ کیا، آپ یہ بتا دیتے ہیں. اس سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے، تو پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے لا آف پرائمیسی ہے، یعنی جو چیزیں سٹارٹ میں سیکھی جاتی ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہیں بگننگ میں، اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہو تو سٹارٹ میں 10-15 منٹ آپ بھی فریش تھے، میں بھی، آپ کو چیزیں بہت اچھی سمجھ آئی ہوں گی. ٹھیک ہے، جو بعد میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر پہلی والی کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں، کچھ جو آپ کی پریویس انفارمیشن ہے کچھ آج والی کے ساتھ مکس اپ ہو رہی ہوں گی. اب جب تک آپ ان کو ریوائز نہیں کریں گے تو یا وہ پہلے والی بھی اور نیو والی بھی، یہ دونوں آپس میں اس طرح سے مکس ہوں گے کہ نہ پہلے والی یاد رہے گی نہ نیو والی. تو اس لیے پرائمیسی کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ دیٹ ٹیکس پلیس ان دا بگننگ از دا بیسٹ اینڈ لاسٹنگ. لا آف ریسنسی کیا ہے؟ تھنگز موسٹ ریسنٹلی لرنڈ آر بیسٹ ریممبرڈ. اور یعنی جو ریسنٹلی آپ، یعنی جو آج آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا، جو کل پڑھا تھا وہ کم یاد ہوگا، پرسوں والا اس سے کم یاد ہوگا. تو اسی طرح یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ریسنٹلی پڑھی جائیں گی وہ آپ کو بہتر یاد ہوں گی. دین لاسٹ ون لا آف انٹینسٹی ہے. لا آف انٹینسٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اگر سٹیمولس ریئل ہے، سٹیمولس ریئل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ٹاسک کر رہے ہیں، جو آپ کوئی چیز پرفارم کر رہے ہیں، اگر وہ چیز پریکٹیکل ہے، وہ ریئلٹی بیسڈ ہے، تو یعنی اس کو ریئل لائف سچویشن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کی لرننگ جو ہے زیادہ اسٹرینتھن ہوگی، ادروائز یہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی. جی، تو یہ جو ہے وہ لاز آف لرننگ تھے جو کہ کس نے دیے ہیں؟ ایڈورڈ لی تھورن ڈائک. اس کے ساتھ جو ہیں ایک اور شخص نے بھی لاز آف لرننگ دیے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پاولو جی پاولو پیولوف نے ہاں جی. کون سے لاز دیے ہیں؟ یہ نہیں پتا سر. پتہ ہونا چاہیے. چلے، نماز بریک ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ نماز پڑھ لیں. 5:34 موٹیویشن ہے نا، موٹیویشن پہ بھی چلے میں بتا دوں گا. 5:34 ہے، 5:44 پہ انشاءاللہ تعالی پھر اس کو کلاس کو ریزوم کیجیے گا. 10 منٹ کی نماز بریک.
جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی پلیز. Yes, sir. شگفتہ اپنا کیمرہ آف کر دیں، آپ کا کیمرہ آن ہے. جی ہم بات کر رہے تھے لاز آف لرننگ کی. کسی کو ہے آئیڈیا؟ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ اور کس نے دیے تھے لاز آف لرننگ؟ جی چلیں میں خود بتا دیتا ہوں. 3 لاز آف لرننگ ٹولمنز نے بھی دیے تھے. ٹولمنز کہ جو ٹولمن کی تھیوری آف اس نے تھیوری آف لرننگ بھی دی تھی، اور جس کو ہم ایکسپیکٹنسی، انسٹرومنٹیلٹی اور ویلنس کہتے ہیں. یہ تھیوری آپ کو یاد ہوگی، ٹولمنس ایکسپیکٹنسی تھیوری آف لرننگ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 لاز آف لرننگ بھی دیے ہیں. وہ لاز آف لرننگ کون سے تھے؟ کیپیسٹی ٹو لرن، نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ اینڈ مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل. یہ 3 تھے. یعنی اس میں 3 یہ وہی ہیں جو فوکل پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے ٹیچنگ کے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کے ساتھ ساتھ پھر اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر. یہ ہمارے 3 فوکل پوائنٹس تھے ٹیچنگ کے. ان سے آپ یاد رکھیے گا، یہ ان سے ملتے جلتے ہیں. 2 تو بالکل ایگزیکٹلی وہی والے ہیں. اس میں نیچر آف مٹیریل ٹو بی پریزنٹ، مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل اینڈ کیپیسٹی ٹو لرن. بچے کی کیپیسٹی کیا ہے یعنی لرنر. دین نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ، نیچر کیا ہے اس مٹیریل یا کانٹینٹ کی. اور تھرڈ نمبر پہ ہے مینر آف پریزنٹیشن، ٹیچنگ میتھڈ. یعنی یوں سمجھ لیں آپ سمپلی کہ اس میں بچہ اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ اور ٹیچنگ میتھڈ، یہ 3 اس نے لاز آف لرننگ دی ہیں کہ بچہ کیا چیز سیکھ سکتا ہے، کانٹینٹ کیا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اور تیسرے نمبر پہ میتھڈ آف پریزنٹیشن کیا ہے. یہ 3 چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں لرننگ کو اکارڈنگ ٹو ٹولمن. جی یہ 3 اس کے لاز آف لرننگ تھے. اس کے علاوہ آپ آگے کچھ لرننگ کی ٹائپس ہیں امپورٹنٹ، ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکٹیو اور پیسیو لرننگ. ایکٹیو لرننگ وہ لرننگ ہوتی ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں انوالو ہوتے ہیں. یعنی اس میں بچہ صرف پیسیولی لسن نہیں کر رہا ہوتا، بچہ اس میں رسپانسو ہوتا ہے، وہ اس ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے. پرفارمنس میں بچہ بھی ٹیچر کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو لرننگ کہتے ہیں. جبکہ پیسیو لرننگ جیسے لیکچر میتھڈ ہوتا ہے یا جیسے ہمارے ہاں سیمینار ہوتے ہیں، تو اس میں ٹیچر یا جو انسٹرکٹر ہے، پریزنٹر ہے، وہ انوالو ہوتا ہے اور بچہ کیا ہوتا ہے؟ صرف سن رہا ہوتا ہے، پیسیو لسنر ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور جو امپورٹنٹ ہیں اس میں، جیسے سوال ابھی ہو رہا تھا کہ لرننگ کیا ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے؟ نہیں، لرننگ نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اب جو لوگ شراب بناتے ہیں، جو لوگ جو ہے یہ پک پاکر جو ہوتے ہیں، پاکٹ پکرز جو ہوتے ہیں، جیب تراش، اب یہ بھی ایک لرننگ ہے. وہ سیکھتے ہیں یہ کام، یہ نیگیٹیو لرننگ ہے. چوری کرنے کے جو مختلف طریقہ کار ہیں، یہ جیسے یہ ہمارے ہاں آج کل جو ہے سائبر ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہوتے ہیں، اٹیک ہوتے ہیں، یہ نیگیٹیو لرننگ ہے. تو لرننگ ہمیشہ پازیٹیو نہیں، نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. پازیٹیو اور نیگیٹیو لرننگ میں کیا فرق ہے؟ وہ لرننگ سمپلی جس میں انڈیویجول کی اپنی ذات کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ والی لرننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی ہمیشہ. جس میں اس کی اپنی ذات کا یا دوسروں کا نقصان ہو، یہ نیگیٹیو لرننگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، سمپل ورڈز میں اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ کو شیئر کی ہوئی ہیں. بکس بھی آپ کے پاس ہوں گی. جو اسٹوڈنٹ انٹرویو سیشن لے رہے ہیں ان کے پاس میری بک نہیں ہے، میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بک لازمی لیجیے گا.
ملتان میں بھی اویلیبل ہے، لاہور میں بھی، گجرانوالہ میں بھی اویلیبل ہے، بکھر میں بھی. اس کے علاوہ آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں. ایکوزیشن آف سسٹین نالج، اسکل، مورل ویلیوز، ایتھیکل نارمز وچ ڈیولپ اینڈ وچ افیکٹس پازیٹیولی نیگیٹیولی. یہ جو اگر نیگیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کسی بھی مینٹل اپروچ کو، آپ کی کانسیپٹ کو، آپ کی پرفارمنس کو، وہ نیگیٹیو ہوگی. ایکوزیشن آف سسٹین نالج، اسکل، مورل ویلیوز، ایتھیکل نارمز وچ ڈیولپ اینڈ وچ افیکٹس بیہیویئر ان اے ڈیزائرڈ ڈائریکشن. یہ پازیٹیو ہے. اور نیگیٹیو کیا ہے؟ ایکوزیشن آف erroneous and unhealthy knowledge, skills or values which lead to faulty mental models and reasoning, it adversely affect the behavior. اس کے بعد دو امپورٹنٹ لرننگ ہیں، ایکسپیرینشیل لرننگ اور کگنیٹیو میمورائزنگ. جب ایک بچہ ٹیچر کی وجہ سے کہ ٹیچر نے اس کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، فیملی اس کو پریشرائز کر رہی ہے، تو ٹیچر کی انسٹرکشن کی بیس پہ اگر وہ کوئی چیز سیکھ رہا ہے یا ٹیچر کے ڈر سے، تو اس کو کہا جاتا ہے کگنیٹیو میمورائزنگ. اور وہ لرننگ جو بچہ اپنی پسند سے یا اپنی مرضی سے یا خود اس کے اندر کیوریوسٹی یا انٹرسٹ ہے، تو اس کو ہم ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرانسفر لرننگ. ٹرانسفر لرننگ سے مراد یہ ہے کہ بچے نے پہلے جو چیز سیکھی ہوئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی نیو سچویشن یا نیو لرننگ اب وہ جب سیکھتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفر لرننگ کہتے ہیں. لرننگ بیسڈ آن پریویسلی لرن ٹاسک. پہلے جو چیز سیکھی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ نئی چیز وہ سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفر لرننگ کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل لرننگ اور اتھینٹک لرننگ. ٹریڈیشنل اور اتھینٹک میں ڈفرنس ہے. ٹریڈیشنل لرننگ ہے کہ بچہ اس میں پیسیو ہوتا ہے، ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. یہ پہلا فیچر ہے. دوسرا، وہ سنگل پیراڈائم ہے، سنگل اسپیکٹ کو سکھایا جاتا تھا، صرف ایک کانسیپٹ کو. یہ ٹریڈیشنل لرننگ تھی، ٹھیک ہے. جبکہ جو ماڈرن یا اتھینٹک ہے اس میں بچے کو صرف میمورائزیشن پہ فوکس نہیں کیا جاتا، اس کی پرفارمنس کے اوپر کیا جاتا ہے. اتھینٹک اسیسمنٹ بھی ورڈ یوز ہوگا، اتھینٹک لرننگ بھی ہوگا، اتھینٹک ٹیچنگ بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا اتھینٹک کا مطلب مستند یہاں پہ نہیں ہے. اتھینٹک کا مطلب ہوگا، لفظی مطلب اس کا مستند ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایجوکیشن میں لیا جاتا ہے پریکٹیکل پرفارمنس سے ریلیٹڈ. یعنی ایک بچہ یا ایک ٹیچر وہ ایک ریئل ورلڈ ٹاسک کو پرفارم جب کرتا ہے تو یہ اتھینٹک ٹیچنگ، اتھینٹک لرننگ، اتھینٹک اسیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دو امپورٹنٹ لاسٹ اس کی ٹائپس ہے، ورٹیکل اینڈ ہاریزنٹل. ورٹیکل کہتے ہیں جب ورٹیکل سے کیا مراد ہے؟ اپ ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو اپ، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. یعنی یہاں سے آپ یہ کنسیپٹ لینا کہ جو پڑھانے والا ہے نا وہ ایج میں سینئر ہے، وہ موسٹ ایکسپیرینس ہے، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کا اسکل زیادہ ہے، اس کی ایج زیادہ ہے. تو ٹیچر جب اپنے بچوں کو ایک فارمل سیٹنگ میں پڑھاتا ہے تو اس کو ورٹیکل لرننگ کہتے ہیں، اور انفارمل جو لرننگ ہوتی ہے اس کا دوسرا نام ہاریزنٹل لرننگ ہے. جی اس کے بعد ماڈرن لرننگ ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہیں، اس پہ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے ہماری، اس ایک اوور ویو ہو چکا تھا. ماڈرن لرننگ جو ہے اس میں یاد رکھیے گا، ایک تو انکلوسیو ایجوکیشن، انکلوسیو لرننگ، یہ ایک ماڈرن کنسیپٹ ہے. انکلوسیو لرننگ ایک 3 ماڈرن کنسیپٹ ہم یہاں ڈسکس کریں گے. انکلوسیو ایجوکیشن، بلینڈڈ لرننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبرگوجی ہے، ای پیڈاگوجی، اس کو یہ 3 چیزیں. اب بلینڈڈ لرننگ کیا چیز ہے؟ بلینڈڈ لرننگ سے مراد یہ ہے مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ سارے میرے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اسکول ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم میں ہم میں آپ کو کوئی کہتا ہوں کہ یہ ایک پیراگراف ہے، یہ نیشنل منیمم نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ ہے، آئیں چلیں مل کے ان کی ریڈنگ کرتے ہیں. اب اس کی ریڈنگ ہم آن لائن کر لیتے ہیں. اب کل جب کلاس میں آپ لوگ آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اس میں جو چیزیں پریکٹیکلی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہیں، ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہیں، صرف یہاں پہ ریڈنگ ہوگی. میں پڑھوں گا یا کسی بچے کو آپ میں سے کہوں گا 1 بائی 1 یہ فرسٹ پیج آپ نے پڑھنا ہے، سیکنڈ آپ نے، تھرڈ آپ نے، کچھ میں پڑھ دوں گا. اب یہ چیزیں میں کیا کرا رہا ہوں؟ آن لائن. اب کل جب میں کلاس میں جاؤں گا تو میں آپ کو فزیکلی وہی چیزیں ان سے ریلیٹڈ کوئی پریکٹیکل ٹاسک سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا. اب جب ایک ہی ٹیچر اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو ایک ہی وقت میں فزیکلی بھی پڑھا رہا اور آن لائن بھی پڑھا رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں. اسٹائل آف لرننگ ویئر اسٹوڈنٹ لرن ویا آن لائن میڈیا ایز ویل ایز فیس ٹو فیس سچویشن، اٹ از کالڈ بلینڈڈ لرننگ. آپ آگے اس کی 4 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے فلپڈ لرننگ. لاسٹ انٹرویو میں جو ماڈرن لرننگ سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال تھا فیمیل سائڈ سے، وہ فلپڈ لرننگ تھا. فلپڈ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ فلپڈ لرننگ بلینڈڈ لرننگ کی ایک ٹائپ ہے. اب بلینڈڈ لرننگ میں مطلب ڈفرینٹ چیزیں آن لائن پڑھائی، سمجھائی، بتائی جاتی ہیں.
فلپڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن صرف ریڈنگ کرائی جائے گی، صرف اور صرف کیا کرائی جائے گی، ریڈنگ کرائی جائے گی، اور پریکٹیکل ٹاسک جو ہے باقی سارے کہاں پہ ہوں گے، کلاس کے اندر ہوں گے، فزیکل کلاس میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کلاس میں ٹیچر فزیکل بھی پڑھا رہا ہے اور پھر اپنی لیب میں جا کے ان بچوں کو آن لائن پڑھا، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ فزیکل میں وہ اسکول میں کراتا ہے کام، اور آن لائن وہ گھر پہ آ کے کرتے ہیں بچے اور ٹیچر بھی. تو ریڈنگ آن لائن ہوگی اور ایکٹیویٹی اسکول میں ہوگی. یہ بلینڈڈ لرننگ کی ٹائپ ہے جس کو ہم فلپڈ لرننگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ورچوئل بلینڈڈ لرننگ. ورچوئل بلینڈڈ سے کیا مراد ہے کہ اس میں جو لرننگ ٹاسک ہیں جتنے بھی وہ آن لائن ہوں گے، سارے کا سارا اس میں انرچ سے یاد رکھیے گا. انرچ ورچوئل ہے. ورچوئل کس کو کہتے ہیں؟ آن لائن کو کہتے ہیں. انرچ ورچوئل بلینڈڈ لرننگ سے مراد کہ سارے کا سارا ٹاسک کہاں پہ کرایا جا رہا ہے؟ کمپلیٹ لرننگ ٹاسک آن لائن. ٹھیک ہے، تو سارا انرچ ورچوئل ہے، یعنی آن لائن سارا کرایا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ اسکول میں بچے آئیں گے صرف سپورٹ کے لیے یا نیڈ بیسس کے لیے. کیا مطلب نیڈ بیسس سے؟ کہ 10 سلائیڈ پہ ایک چیپٹر یا ٹاپک ٹیچر نے پڑھایا، بچوں کو کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ اگلے دن کسی بھی دن اسکول آ کے نیڈ بیسس پہ اس اسپیسیفک ایریا کے بارے میں ٹیچر سے ڈسکشن کرے گا، ادروائز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رچ ورچوئل بلینڈڈ لرننگ. دین ہے فلیکس لرننگ ماڈل. فلیکس لرننگ ماڈل میں جو پہلے پڑھایا جا چکا ہے پچھلی کلاسز کو، پچھلے اسٹوڈنٹس کو، تو ان اسٹوڈنٹ کو، جیسے میری بک ہے تو میری بک کی جو بھی بک پرچیز کر رہے ہیں میں اس کو ساتھ مکمل اس طرح کی جو ڈسکشن ہے وہ بھی ساتھ فری ویڈیو لیکچر بھی پرووائڈ کر رہا ہوں. اب یہ میرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے خود ریکارڈ کیے ہیں. کیسے کیے ہیں؟ جو میرے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جب میں آن لائن سیشن لے رہا تھا تو جیسے آپ کو میں ریکارڈنگ مل رہی ہے اس طرح ان کی بھی میں ریکارڈنگ آن کر دیتا تھا. تو جو فلیکس لرننگ ماڈل ہے اس میں پریویس ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. اسٹڈی مٹیریل، پریویس اسٹڈی مٹیریل کیا کر دیا جاتا ہے؟ بچوں کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اور کلاس ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کے لیے ہوگا، یعنی بچے ساری کی ساری پریویس ریکارڈنگ، پریویس جو ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے، ریڈنگ ہے، جو کچھ ہے ریکارڈنگ ان کو مل جائے گی. اب بچہ اسکول میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ صرف ایکٹیو لرننگ کے لیے. اس کے بعد ہے انڈیویجول روٹیشنل ماڈل. یہ لاسٹ اس کی ٹائپ ہے. کچھ بچے جو ہے وہ کچھ دن کے لیے فزیکل پہ چلے جاتے ہیں، کچھ آن لائن چلے جاتے ہیں. پھر وہ جو آن لائن ہوں گے وہ فزیکل پہ آ جائیں گے، فزیکل والے آن لائن پہ. انڈیویجول روٹیشنل ماڈل. آپ سے پوچھا جب جائے واٹ از بلینڈڈ لرننگ تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے. صرف آپ سے پوچھا جائے اس کی ٹائپس ہیں تو آپ نے بتانی ہے. ہاں، اگر اتنا آپ بتا سکتے ہیں بلینڈڈ لرننگ یہ اس کی ڈیفینیشن بتا کے کہ اس کے 4 ڈفرینٹ سٹائل ہیں، اس وقت جب آپ کو یہ چاروں کے چاروں کا کانسیپٹ اچھی طرح سے آتا ہو. ادروائز آپ سے لازمی وہ پوچھا جائے گا کون سی نام بتائیں. پھر آپ نام بتائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا واٹ از فلیکس لرننگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد انکلوسیو لرننگ میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، ای لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ ای لرننگ آن لائن جو لرننگ ٹیکنیک یا میتھڈولوجیز ہیں اس کو سائبر گوجی یا پھر ای لرننگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انسٹرکشن. انسٹرکشن کہتے ہیں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکشن. سر فلپ لرننگ کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں پلیز. پرپسفل ڈائریکشن کو انسٹرکشن کہتے ہیں. ڈائریکشن ہوتی ہے. جی انسٹرکشن. فلپ لرننگ کی کو کسی نے کہا ہے کہ ریپیٹ کریں. فلپ میں نے کہا کہ ریڈنگ بچے گھر پہ کریں گے اور باقی ٹاسک جو ہے وہ پرابلم سالونگ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسکول میں آ کے کریں گے. جی انسٹرکشن کی ہم بات کر رہے تھے. انسٹرکشن جو ہے جو ٹیچر ڈائریکشن جو دیتا ہے نا اپنی کلاس میں اس کو انسٹرکشن کہا جاتا ہے. یعنی ٹیچر اپنے ٹیچنگ کے دوران جو پرپسفل ڈائریکشن دے رہا ہے اپنے بچوں کو لرننگ کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشن کہتے ہیں. اب یہ انسٹرکشن 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ڈائریکٹ، دوسری ہوتی ہیں انڈائریکٹ. ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹیچر ہی سارا سب کچھ ڈیلیور کر رہا ہے. ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے ٹیچر کہتا ہے بھائی کہ جو پلانٹ ہے، پودا ہے، اس کے یہ حصے سر ہوتے کی ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے سر کی آواز نہیں آ رہی. مجھے نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی سر. جی سر، جی سر آ رہی ہے. جی سوری میرا مائک آف ہو گیا تھا. انسٹرکشن پرپسفل ڈائریکشن ہوتی ہے لرننگ پروسیس کی. یعنی ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے دوران جو انسٹرکشن دیتا ہے بچہ ٹیچر جو ہے وہ ریڈنگ گھر پہ کروائے گا بچوں کو اور ایکٹیویٹی اسکول میں کروائے گا.
یہ جو ہے فلپ لرننگ ہے. اچھا تو بات ہم کر رہے تھے انسٹرکشن کی. انسٹرکشن پرپزفل ڈائریکشن کو کہتے ہیں. لرننگ پروسیس کی پرپزفل جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم انسٹرکشن کہتے ہیں. اب یہ جو انسٹرکشن ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ میں ٹیچر سب کچھ اوپنلی بتاتا ہے, اس کانسیپٹ کے بارے میں مکمل طور پر کھل کے بتا دیتا ہے, یہ ہے ڈائریکٹ. انڈائریکٹ میں ٹیچر بتاتا تھوڑا ہے, بچوں سے کہتا ہے کہ وہ خود ایکسپلور زیادہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی ڈائریکٹ میں وہ ہر چیز ڈائریکٹلی اوپنلی ڈسکس کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے سارا کانسیپٹ. یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. ڈائریکٹ انسٹرکشن کو ہم جیسے لیکچر میتھڈ ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام ایکسپوزیٹری یا ایکسپلیسٹ یا آٹوکریٹک ٹیچنگ بھی ہے. ایکسپلیسٹ اس کے لیے سب سے کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن کے لیے. ایکسپلیسٹ ٹیچنگ یعنی ایکسپلیسٹ کا مطلب واضح کرنا ہوتا ہے, ٹیچر سب کچھ خود ہی واضح کر دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے بچوں کو. اس کے برعکس انڈائریکٹ ٹیچنگ ہوتی ہے, اس کو ڈیموکریٹک کا, جس میں بچے کو ٹیچر سچویشن دیتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہاں جی پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں, بچے کہیں گے سوچ کے کہ 2 رنگ ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس میں کیا کیا ہے, یہ اب انڈائریکٹ ٹیچنگ ہے. ڈائریکٹ کیا ہوگی, ٹیچر کہے گا کہ پاکستان کا جو نیشنل فلیگ ہے اس کے 2 رنگ ہیں, اس میں چاند ستارہ ہوتا ہے, سبز رنگ زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ خود بتا رہا ہے. اب وہ جب یہی بچوں سے پوچھے, بچے سوچ کے ذہن کو استعمال کر کے اپنی پریویس نالج کو ویژن جو اس کا جو آبزرویشن ہے ان کو دیکھ کے وہ جب جواب دیں گے تو یہ انڈائریکٹ انسٹرکشن کہلائے گی. روزن شائن نے جو ہے وہ 6 اس کے بتائے تھے پرنسپلز یا فنکشن بتائے تھے. اس نے کہا کہ سب سے پہلے بچے کا جو ڈائریکٹ انسٹرکشن میں پریویس نالج چیک کیا جائے, پھر نیا مٹیریل کنٹینٹ پریزنٹ کیا جائے, پھر بچے کی جو اسٹوڈنٹ کی جو پریکٹس ہے اس کو پریکٹس کرائی جائے اس نئے ٹاسک کے اوپر, پھر فیڈ بیک دیا جائے, اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہیں تو وہ اس کو دوبارہ پڑھا دیا جائے, پھر بچہ انڈیپینڈنٹلی بچے کو آ جائے کہ وہ کام آپ خود کریں, اکیلا کریں, پھر ویکلی اور منتھلی بیسس پہ اس کا ریویو بھی کیا جانا چاہیے. جی آج کا ہمارا ٹاپک تھا, کل انشاءاللہ تعالی اس کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اب یہ 3 دن ہمارا جو ہے یہ فری سیشن تھا جس میں آپ سے کوئی فیس نہیں ڈیمانڈ کی گئی ہے. اس ٹوٹل سیشن کی فیس انٹرویو تک انشاءاللہ 1500 ہوگی. جو اسٹوڈنٹ اس کو کل سے جوائن کرنا چاہیں وہ اب مجھے پرسنلی بتا دیں گے, انفارم کر دیں گے. کل سے یہ جو آپ کا انٹرویو والا گروپ ہے اس میں لنک شیئر نہیں کیا جائے گا, لنک چینج ہوگا. جو اسٹوڈنٹ ریگولر سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ کائنڈلی مجھے لازمی جو ہے وہ ان باکس آج کر دیں گے تاکہ میں ان کو ریگولر جو ہمارا گروپ ہے انٹرویو سیشن کی پریپریشن کا اس میں ان کو ایڈ کر سکوں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ٹوٹل سیشن کی یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ڈیمانڈ کی جائے گی. 1500 روپے ہے. یہ باقی لوگ اگر آپ دیکھیں تو 5000 یا 10,000 وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے یقیناً آپ سے فیس کی. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ کیونکہ آن لائن جب بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو کافی ساری چیزیں, اپنے ٹائم کو کل کرنا, اپنے ریسورسز کو کل کرنا, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں پہ بھی برڈن کم سے کم آئے اور میرے جو ایکسپینسز ہیں کم از کم وہ بھی اس میں سے نکل آئیں. تو جو آپ میں سے جوائن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم انشاءاللہ تعالی. وہ انٹرویو کے دن تک ان کو ہم اس طرح آن لائن جتنا نالج اسکل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں میں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب آپ کے کویسچن کا ٹائم ہے, آپ اپنے کویسچن کر سکتے ہیں اس ٹائم میں. جی پلیز 10 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. ہینڈ ریز کر کے نین رانا ہے. جی پلیز آپ کا کویسچن ہے. جی ہینڈ ریز کرتے جائیں اور کویسچن پوچھتے جائیں. جی آسیہ آپ کریں کویسچن اپنا. جی تھینک یو سر. سر آپ نے لاز آف لرننگ بتائے جو ایڈورڈ لی تھارنڈائک نے پریزنٹ کی ہیں, لیکن اس کو دوبارہ جب ریوائز کیا گیا تو اس میں 4th ون لا بھی پرائمری لاز میں ایڈ کیا گیا تھا جس کا نام تھا لا آف ایسوسیشن اور بلانگنگ. سوری ریپیٹ کریں. آپ نے 3 لاز آف لرننگ بتائے سر, آپ نے 3 لاز آف لرننگ بتائے, لا آف ریڈینس, لا آف ایکسرسائز اور لا آف افیکٹ, لیکن دوبارہ ایڈورڈ لی تھارنڈائک نے ریوائز کیا تھا اور اس ایڈ کر دیا تھا لا آف ایسوسیشن. مینس کہ اگر ہم اسٹوڈینٹس کی لرننگ کو پاسٹ ایکسپیرینس سے مرج کر دیں تو وہ بہتر سیکھ سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. ہاؤ آور ہارٹ پمپ دی بلڈ. سوری سر یہ بھی تھا نا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بلڈ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس ابھی مطلب پڑھ رہے ہیں تو
وہ ان 3 لاز میں فورتھ ون بھی ایڈ کریں, لا آف ایسوسیشن. پرائمری لاز میں یہ بھی ہے, اس کو دوبارہ انہوں نے ریوائز کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ ایڈون لی تھارنڈائک جو ہے وہ فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی ہیں. جی بالکل, فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی کسی اور کا کویسچن یا ان پٹ ہینڈ ریز کریں گے پلیز. جی سر. جی سر. جی سائمہ رشید. السلام علیکم سر. جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سائمہ رشید بات کر رہی ہوں. سر میرا کوشچن تھا کہ اسٹائل اور اسکوپ میں کیا ڈفرینس ہے. یہ کل بھی میرا تھا کوشچن, آپ کنفرم کر دیجیے گا کائنڈلی. اسٹائل اور اسکوپ میں کیا ڈفرینس ہے. جب ہم اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو فلاسفی کے کچھ اور اسٹائلز آتے ہیں, اسکوپ اور یہ سر اس میں کائنڈلی ڈفرینشیٹ کر. اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس یا ایریاز ہیں. کون کون سے اس کے ایریاز ہیں. جب جیسے ہم بات کرتے ہیں فلاسفی کی, کہ فلاسفی کے یہ 3 بیسک ایریاز ہیں, اونٹولوجی اور دوسرا کون سا ہے, ایپسٹیمولوجی اور ایکزیولوجی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں اس کی اسکوپ کی, تو اسکوپ میں ہم صرف اس کے ایریاز میں دیکھتے ہیں. اسکوپ میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے ایریاز دیکھتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو برانچز ہیں. پھر ہم اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ اس کہاں پہ یہ اپلائی ہو سکتی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کے آپ کہہ لیں کہ بینیفٹس کہاں پہ ہیں, اور پھر اس کی اپلیکیشنز, اس کو ہم اپلائی کہاں پہ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہم اس کے اسکوپ میں دیکھتے ہیں. جی جی سر. نہیں سر, آپ نے اسٹینڈرڈ لرننگ ہے اس کی سر کوالٹیز بتائی تھی 10. آپ نے بولا تھا کہ 10 کوالٹیز بتا رہے ہیں آپ, لیکن سر آپ نے بتائی اس میں سے 7 ہے. کس میں سے سر آپ نے کوالٹیز بتائی تھی شروع میں, اسٹینڈرڈ لرننگ کی آپ نے کوالٹیز بتائی تھی. ہاں وہ سر نے بول دیا تھا کہ ٹائم جو ہے وہ کم ہے. میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کر دوں گا تو آپ بعد میں پڑھ لیجیے. چلیں وہ ڈاکومنٹ شیئر ہو جائے گا, جو اگر کوئی سر اسکپ ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیجیے. جی نیکسٹ کویسچن ہے, اور کس کا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سائمہ رشید. جی جی نیکسٹ کویسچن کسی کا ہے. جی ظہیر اللہ صاحب. جی سر شکریہ سر. لاز آف لرننگ کی بات ہو رہی تھی, تھارنڈائک نے جو دیے تھے, اس کے بعد سر ایک اور کویسچن آپ نے کیا تھا کہ دوسرا کون تھا جس نے 3 مزید لاز آف لرننگ دیے تھے سر. جی وہ کائنڈلی بتا دیں. جی ٹالمین نے 3 لاز آف لرننگ دی ہیں. کیپیسٹی ٹو لرن, نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ, اینڈ مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل. نیچر آف کیپیسٹی ٹو لرن, نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ, اینڈ مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل. یہ 3 لاز آف لرننگ جو ہے وہ ٹالمین نے دیے تھے. جی نیکسٹ کویسچن جویریہ سلیری. جی تھینک یو سر. جی پلیز. چلیں آپ کا کویسچن ہے, کسی اور کا کویسچن. جی مصباح نیلم. چلیں جی لاسٹ 2 منٹس ہیں, کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اوپنلی اپنا مائک آن کر کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاس جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی. بولی تھی جی سر